بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، کل ہم نے الربا یعنی سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی روشنی میں اس کی مفصل اس کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں، اس کے معنی و مفہوم، اور پھر قرآن نے اور حدیث پاک میں اس کی حرمت کے بارے میں جو شدید احکامات آئے ہیں، اور پھر سود کی اقسام اور پھر سود کے نقصانات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اگلے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اسے مداینت کہا جاتا ہے۔ مداینت کا لفظ جو ہے عربی زبان سے ہے اور اس کے معنی ہیں قرض اور ادھار لین دین کے اصول، اور یہ دین سے نکلا ہے۔ دین جو ہے وہ قرض کو کہتے ہیں۔ کاف پر زبر اور زیر دونوں طرح سے درست ہے۔ قرض کے لغوی معنی ہے قطع کرنے یعنی کاٹنے اور جدا کرنے کے۔ اس سے ماضی جو ہے فارزہ اور کارزہ اور مضارع جو ہے یقرضو ہے۔ وہ مال جسے اپنے سے جدا کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں اسے قرض کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی مال، کاروبار یا تجارت کی غرض سے اس شرط پر دے کہ اس سے جو نفع ہوگا اس میں دونوں طے شدہ شرائط کے مطابق شریک ہوں گے۔ فقہ کی اصطلاح میں قرض سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس شرط پر مال دیا جائے کہ اس کے عوض مقروض سے اس کے مساوی مال وصول کیا جائے۔ یعنی فقہ کی اصطلاح میں قرض سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس شرط پر مال دیا جائے کہ اس کے عوض مقروض سے اس کے مساوی مال وصول کیا جائے گا۔ قرض جو ہے وہ نیکی کے ارادے سے دیا جاتا ہے، اس سے کوئی ذاتی منفعت وابستہ نہیں ہوتی۔ دیے ہوئے مال میں سے زائد وصول کرنا ربا اور حرام ہے۔ قرض کے ساتھ کسی ذاتی فائدے کی شرط عائد کرنا قرض کے معاملے کو فاسد کر دیتا ہے۔ قرض دینے والے کو اپنے مقروض سے تحفہ وغیرہ لینا بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے ان کے درمیان تحفوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے تو یہ قرض کے معاملے کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ مقروض مال قرض کا مالک ہوتا ہے۔ مقروض جو ہے مالک قرض کا مالک ہوتا ہے اور اسے اس میں پوری طرح تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ قرض کی واپسی ادائیگی کی مدت معین ہو سکتی ہے اور غیر معین بھی، مطلب جو ہے اس کا میعاد جو ہے مقرر کی جا سکتی ہے کہ 1 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد اسے ادا کر دیا جائے گا، اور غیر معین بھی کہ کوئی آپس میں یہ طے نہ کیا جائے کہ اتنی مدت کے بعد جو ہے یہ قرض ادا کیا جائے گا۔ جب بھی مقروض کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ جب چاہے اس کو ادا کر سکتا ہے، اس کی واپسی کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کی مدت معین ہو تو پھر مقروض پر لازم ہے کہ مدت کے ختم ہوتے ہی قرض ادا کر دے۔ قرض دینے والا جو ہے اپنی خوشی سے مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو یہ الگ بات ہے۔ معاف ہونے کی صورت میں مقروض کے ذمے کچھ واجب الادا نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں مداینت کے معنی و مفہوم کی طرف۔ یہ لفظ دین سے نکلا ہے جس کا معنی ہے میعادی قرض۔ داینہ یداینو مداینتاً،
تداینا یا تداینا، تدایون کا معنی ہے یہ باب مفعولہ سے ہے، یعنی آپس میں فریقین میں ادھار کا لین دین کرنا۔ تجارت میں ادھار لین دین کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نقد مال کے عوض ادھار مال کا سودا، یعنی خرید و فروخت ہونے والے سامان یا مال کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور مال بعد میں ملے۔ مثلا ایک شخص 1000 روپے دوسرے شخص کو ادا کر دے کہ فلاں وقت تم مجھے اس کے عوض 5 من گندم جو ہے وہ دے دینا۔ ادھار کے اس لین دین کو فقہ کی اصطلاح میں مسلم یا سلف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری صورت کیا ہے کہ فروخت ہونے والا مال یا سامان فروخت کنندہ خریدار کے حوالے کر دے اور خریدار اس کی طے شدہ قیمت ایک مدت کے بعد جو ہے وہ ادا کر دے۔ فروخت ہونے والا مال یا سامان فروخت کنندہ خریدار کے حوالے کر دے اور خریدار اس کی طے شدہ قیمت ایک مدت کے بعد جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ اس کی دوسری قسم ہے، دوسری صورت ہے۔ اب دوبارہ جو ہے اس کے قرض کے اور مدائنت کے معنی مفہوم پر دوبارہ سے اس پر جو ہے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ قرض کا معنی مفہوم کیا ہے؟ قرض کاف پر زبر اور زیر دونوں طرح سے درست ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ قطع کرنے کے، کاٹنے کے اور جدا کرنے کے، اس لیے کہ وہ مال جسے اپنے سے جدا کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں اسے قرض کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کو جو ہے مال کاروبار یا تجارت کی غرض سے اس شرط پر دے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس میں دونوں طے شدہ شرائط کے مطابق شریک ہوں گے۔ فقہ کی اصطلاح میں قرض سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس شرط پر مال دیا جائے کہ اس کے عوض مقروض سے اس کے مساوی مال جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ قرض جو ہے وہ نیکی کے ارادے سے دیا جاتا ہے، اس سے کوئی ذاتی منفعت وابستہ نہیں ہوتی جیسے کہ سود میں لوگ کرتے ہیں، اور دیے ہوئے مال سے زائد رقم وصول کرنا ربا اور حرام ہے۔ قرض کے ساتھ کسی ذاتی فائدے کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دینا قرض کے معاملے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس طرح سے قرض کی ادائیگی معین بھی ہو سکتی ہے اور غیر معین بھی، اس لیے اس پر مقروض پر لازم ہے اگر تو معین ہے تو مقررہ وقت کے بعد قرض ادا کرے، لیکن اگر قرض جو ہے اسے معاف کر دے یا مزید مہلت دے دے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ ضرور ہوگا اور وہ قرض معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور غیر معین ہے تو یہ قرض لینے والے پر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرض دینے والے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ مداینت کیا ہے؟ آپس میں ادھار کا لین دین کرنا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، نقد مال کے عوض ادھار مال کا سودا کرنا کہ مال کی رقم پہلے دے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ مثال کے طور پر میں تمہیں 1000 دیتا ہوں اور فلاں وقت میں تم مجھے اتنی 5 کلو گندم جو ہے وہ دے دینا۔ تو اس کو جو ہے یہ پہلی صورت ہے مداینت کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فروخت ہونے والا مال یا سامان فروخت کنندہ خریدار کے حوالے کر دے اور خریدار اس کی طے شدہ قیمت ایک مدت کے بعد ادا کرے۔ وہ اس سے چیز وصول کر لے، سودا یا مال تجارت، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ بعد میں کرے، معین طور پر یا غیر معین طور پر۔